یہ ہیں کراچی کے مشہور و معروف قوال بچہ گرانے کے سامی برادرز، جن کی قوالی کا 750 سال پرانا شجرہ صوفی بزرگ حضرت امیر خسرو سے جا ملتا ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان زہیب منشا، اور آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں بر صغیر کے عظیم قوال گھرانے میں، قوال بچہ گھرانے میں۔ قوال بچہ گھرانہ اس گھرانے کو کہا جاتا ہے جس کا تعلق براہ راست بر صغیر پاک و ہند کی عظیم ہستی حضرت امیر خسرو سے ہو۔ سامی برادرز ہیں یہ 7.5 سال سے، جی ہاں 750 سالوں سے ان کا خاندان قوالی سے منسلک ہے، قوالی کرتا ہوا آ رہا ہے۔ پاکستان سمیت یہ دنیا بھر میں جاتے ہیں، زیادہ تر یہ بیرون ممالک میں جاتے ہیں اور اپنی پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سامی برادران، سب سے بڑھ کر سامی صاحب ہیں، رؤف سامی صاحب، ان کے ساتھ عروج سامی صاحب، ان کے ساتھ عظیم سامی صاحب، اور سب سے چھوٹے احمد سامی صاحب۔ ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں، قوالی کے متعلق بھی جانتے ہیں، انہوں نے جو ایوارڈ حاصل کیا ان کے متعلق بھی جانتے ہیں۔ سامی برادران آج اردو پوائنٹ کے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں تہہ دل سے آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے اردو پوائنٹ کے حوالے سے اور ہمیں عزت دی۔ آج کل تو آپ کو معلوم ہے پینڈیمک چل رہا ہے، ان حالات واقعات کے حساب سے ہم لوگ پاکستان میں ہی ہیں، اور وہیں لاہور، اسلام آباد، کراچی، ملتان وغیرہ میں قوالی کر رہے ہیں۔ 7 ایوارڈ جو ہیں اس خاندان، اس قوال بچہ گھرانہ خاندان کے مختلف افراد کو ملے۔ ہمارے گھر میں ہمارے والد صاحب کو 2 ایوارڈ ہمارے پاس ہیں، باقی پورا قوال بچہ گھرانہ جو ہے اس کے پاس 7 ایوارڈز اس کے پاس۔ ہمارا بیسکلی تعلق حضرت امیر خسرو کی شاگردی سے ہے۔ حضرت امیر خسرو کی ایجاد میں قوالی اور خیال 2 اصناف ہیں۔ اللہ کا شکر ہے آج تک اس خاندان میں ان دونوں اصناف میں بھرپور کام ہوتا ہے۔ حضرت امیر خسرو کی جو روایات ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کے اوپر کام کیا جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے والد اس خاندان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، استاد نصیر الدین سامی صاحب۔ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا شکر ہے، ان کو ایک جانا جاتا ہے 49 مائکرو ٹونز کے حوالے سے۔ ہم قوالی میں ہم خیال بھی سیکھ رہے ہیں، ہم قوالی بھی سیکھ رہے ہیں۔ ہمارے خاندان میں دونوں چیزیں سیکھی جاتی ہیں۔ چونکہ حضرت امیر خسرو صاحب سے جو ہمارا تعلق ہے وہ ہمارے استاد ہیں، اس حوالے سے کہ ان کی ایک ہی شاگرد جن کا نام میاں سامد بن ابراہیم، وہ قوال بچوں کے فاؤنڈر بھی، اور ہم ان کی اولاد ہیں، اس حوالے سے۔ جو قوال بچہ گھرانہ کہا جاتا ہے، تو اس قوال بچہ گھرانہ کو ٹرم کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کر دیں۔ اس زمانے میں ایک واقعہ ہوا تھا، ایک ہندو عالم وہ بادشاہ کے دربار میں کچھ مذہبی حوالات سے سوالات لے کر آئے تھے موسیقیت کے ذریعے۔ موسیقیت اس میں ذریعے راگوں کے حساب سے، اس میں راگوں میں اس کو کمپوزڈ کیا ہوا تھا۔ تو اس کے جواب میں حضرت امیر خسرو نے ان کو اپنے دین کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کی موسیقیت کے ذریعے۔ تو اس جواب دینے کے لیے انہوں نے چند بچوں کو تیار کیا جس کو لیڈ میاں سامد بن ابراہیم کر رہے تھے۔ تو اس حوالے سے وہ، کیونکہ عمر میں اس وقت میاں سامد بہت چھوٹے تھے، تو اس حوالے سے اس کو قوال بچہ گھرانہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سر آپ بتائیے کہ جو آپ کی قوالی کا پیٹرن ہے وہ کیا ہے؟ ہم لوگ حضرت امیر خسرو صاحب کی جو قوالی ہے اسی روایت کو لے کے چل رہے ہیں۔ سامی برادرز قوال وہ ہے قوالی جس پہ آپ کی روح کنیکٹ کرے، اور قوالی اسے کہتے ہیں جس سے آپ کی اصلاح ہو۔
وہ الفاظ، وہ باتیں جو آپ کی زندگی کو درست راستے پہ لے کے جائیں، اسے قوالی۔ آپ زیادہ تر پاکستان میں پرفارم کرتے ہیں یا بیرون ممالک میں جاتے ہیں؟ دیکھیے، ہم لوگ ہمیشہ سے پاکستانی ہیں، پاکستان میں ہی پرفارم کیا، پاکستان میں کر رہے ہیں، ساری دنیا میں ہی الحمدللہ پھر رہے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، یو کے میں، مڈل ایسٹ میں، سری لنکا میں، افغانستان میں، جہاں ترویج کے لیے جانا پڑ رہا ہے وہاں ہم موسیقی کی بقا اور اس کی ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یورپ میں جب آپ پرفارم کرتے ہیں یہ قوالی اور یہ انسٹرومنٹ، چونکہ آج کل تو جدید بہت زیادہ انسٹرومنٹس آ چکے ہیں، تو وہاں پر جو آڈینس ہے لوگوں کا فیڈ بیک کیسا ہوتا ہے؟ ہم جو پرفارم کر رہے ہیں اس کا تعلق کس چیز سے؟ ایسٹ سے۔ آپ بات کر رہے ہیں ویسٹ کی، تو ایسٹ میں جب ہم جائیں گے یا ایسٹ کا کام کریں گے تو ہم ایسٹ کے سازوں سے ہی کریں گے۔ آپ گانا ہی ایسٹ کا گا رہے ہیں تو ایسٹ کے سازوں کو، اب یہ جو ہارمونیم ہے یہ ایسٹ کا نہیں ہے، اس کا تعلق ویسٹ سے ہے، لیکن ہماری آوازوں میں یہ آ کے ایڈجسٹ کر گیا تو ہم نے اسے قبول کر لیا ہے۔ جب یہ آیا قریب کوئی 150 سال پہلے، تو 100 سال پہلے ہی ان ہو گیا قوالی میں، 80-100 سال پہلے، تو ہم نے اس کو مطلب قبول اس لیے کیا کہ اس میں وہ آوازیں جو ہماری آواز سے قریب تر آ رہی ہیں وہ میچ کر رہی ہیں، تو اس لیے ہم نے اس کو قبول کیا۔ ہمارے کو جو موسیقی دی گئی ہے یا جس موسیقی پہ ہم کام کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ ہمارے کو طبلہ دیا گیا ہے، وہ ڈھولک دی گئی ہے ہمیں، تو اور ستار دیا گیا ہے، سارنگی بھی قریب ترین ہے ہماری آواز کے، اور جو دوسرے ساز ابھی آپ نے تذکرہ کیا ابھی کہ دوسرے ساز استعمال ہو رہے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں، ان کا تعلق بھی ہم سے نہیں ہے۔ قوالی کے مستقبل کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور قوالی کا آپ تو مستقبل، چلیں، آپ تو ایک مستند گرانا ہیں اور آپ تو ماشاءاللہ جس طرح آواز کے اوپر چل رہے ہیں اور قوالی کی حقیقت کو لے کر، جو قوالی کی ایکچوئل فارم ہے اسے لے کر جا رہے ہیں اور پوری دنیا میں پریزنٹ کر رہے ہیں، لیکن ایسی فیملیز یا ایسے قوال گرانے ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں، یا ایسے قوال بہت کم نظر آتے ہیں جو اسی پیٹرن پر چل رہے ہوں۔ تو قوالی کی جب محسوس قوالی کی بات ہوتی ہے تو پھر قوالی میں پاکستان کے یا اوور آل مستقبل کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، قوالی کا مستقبل ہمیشہ سے درخشاں تھا، آج بھی درخشاں ہے الحمدللہ، اور ہمیشہ درخشاں رہے گا۔ کیوں؟ چونکہ اس میں طریقت ہے، ایک طریق ہے، اور صوفیوں کا عمل دخل ہے۔ دیکھیے، قوالی کا تعلق، قوالی کی جو ایجاد ہے بیسیکلی خانقاہ سے ہے، جس کو ہم درگاہ نظام الدین کے نام سے جانتے ہیں۔ قوالی کو صوفیہ نے تبلیغ کے لیے استعمال کیا، یعنی کلام استعمال کیا، وہ کلام جو لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف گامزن کرے۔ آپ کے کلام میں اس وقت تک تاثیر پیدا نہیں ہوگی جب تک کسی بھی صاحب نظر بزرگ سے آپ کی نسبت نہیں ہوگی۔ آپ کا جو کہ قوال گرانا ہے تو کس ایج سے آپ کی پریکٹس شروع ہو جاتی ہے؟ ہاں، ہماری ایج جس دن ظاہری طور پہ پیدا ہوتے ہیں نا اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے۔ جس دن جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو گھر میں بدائی ہوتی ہے نا، مطلب گھر والے گاتے ہیں اچھے الفاظ، جیسے آج بداوا ساجن گھر ایمواری رے، اس طریقے کے۔ جس آپ تربیت کی بات کر رہے ہیں اس تربیت کا آغاز 5 سے 6 سال کی عمر میں شروع کیا جاتا ہے، جس میں تعلیم کیا بولتے ہیں عملی شکل میں دی جاتی ہے، علمی شکل اس میں بالکل بھی نہیں ہوتی۔ پھر 18-19 سال کی عمر میں استاد کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں کچھ سختی شامل ہوتی ہے۔ وجہ کہ میں تو اس کو سکھا رہا ہوں ایز اے اپنا بچہ، ایز اے خاندان، کہ کیا اس میں سیکھنے کا شوق ہے یا نہیں ہے۔ اس وقت استاد جو اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں، بہت سخت بات کہہ رہا ہوں۔ اب اس کی لگن ہے، اس کا شوق ہے تو یہ میرے پاس آئے گا، نہیں تو اس کو علم نہیں ملے گا۔ ہمارے گھر میں، نصیر الدین سامی صاحب کے گھر میں اس بات پہ ہم نے کہا نا کہ پہلے دن سے گا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد 7 سال کی عمر سے ہم نے جیسا بھی بیٹھے جو بھی کیا، اس کے بعد 18-19 سال کے بعد ہم نے محنتیں شروع کریں جو بھی انہوں نے کروائیں۔ اس کے بعد ہمیں تعلیم کے بعد، تربیت کے بعد اجازت 7 سال پہلے ملی ہے
جی بالکل, سامی صاحب سے, والد صاحب تو ہیں ہی وہ ہمارے, لیکن ایز اے استاد جب وہ سامی صاحب ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ کیریکٹر بھی بتایا نا کہ بدل جاتا ہے, بھی بتایا نا ہم نے کہ وہ استاد نظر ہٹا لیتے ہیں, بالکل بہت سختی ہو جاتی ہے جب استاد ہو جاتے ہیں. وہ اتفاق خوش نصیبی کہ ہمارے والد ہی ہمارے استاد ہیں. آپ نے بہت جگہوں پر پرفارم کیا ہے, تو کوئی ایسی پرفارمنس جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ پرفارمنس میری پسندیدہ اور یہاں پر واقعی یار آؤٹ اسٹینڈنگ, بہت پرفارم کیا, وہ ڈپینڈ کرتے ہیں آڈینس پر بھی پرفارمنس کا کہ وہ کتنے لسنر ہیں یا وہ کتنے سمجھ یا سوجھ رکھتے ہیں. لسنر بہت اچھے دیکھے, جن کو سنایا بڑا مزہ آیا, ہر جگہ بہت مزہ آیا. جو فل نائٹ کا جو کنسرٹ تھا اس میں ہمارا ٹائم تھا 3 بجے, رات کے 3 بجے آخری پرفارمنس ہماری تھی سامی برادرز قوال کی. جب وہاں ہم نے پرفارم کرنا شروع کیا ہے, ہم قول گا رہے تھے من کن تو مولا, اور ٹائم ہمارے پاس ٹوٹل بہت شارٹ تھا, لیکن ہم نے من کن تو مولا وہاں پہ پڑھا قریب کوئی 45 منٹ کا, اور ہمارا چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا تھا قول کو. بہت شکریہ سامی برادرز, رؤف بھائی, عروج بھائی, احمد بھائی, عظیم بھائی, بہت شکریہ. اپنے میزبان سے منشا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.